آج ہم ذکر کریں گے اس درخت کا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو وہ درخت دوڑا چلا آیا۔ یہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے۔ اس درخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا کہا، پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، زمانہ قدیم کی بات ہے کہ اردن کے لکو دک صحرا میں ایک بہت بڑا درخت تنے تنہا کھڑا تھا۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہ نکلتا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہ تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ عرب سے آیا ہوا ایک قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سال ہر سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیو میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ دوستو، بحیرہ کی بات سن کر اہل قافلہ بولے کہ ہم تو سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت اور اس پر یہ اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا، باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھیجا۔ وہ شخص گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر ساتھ لے آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئی۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم، جو کچھ کہوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب نے جواب دیا، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ یہ کہہ کر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور با آواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ دوستو، اہل قافلہ بحیرہ کی باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ
کہ تمام درخت اور پتھر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور ایک بدلی اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب قافلہ اس درخت کے نیچے براجمان ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم ہوا، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ۔ خدا کی قسم، جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے، اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اردن کے شمالی صحرا میں وہ درخت آج بھی ہرا بھرا کھڑا ہے جس کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، اور اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ درخت گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سالہ پرانا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو اس درخت کے بارے میں بھی بتاتے چلے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دوڑا چلا آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے باواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت پہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ پھر اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے